بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ارکان اسلام میں ایک بہت بڑا اور اہم رکن، اور حج صرف ان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، جن کے پاس مالی بدنی حیثیت ہو اور اتنا مال ہو کہ حج پہ جا سکیں اور پیچھے اپنے گھر والوں کو نان نفقے کے لیے پیسہ جو ہے وہ دے سکیں۔ فرمایا کہ جو ہے حج کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم پر فرائض جو ہے وہ رہ جائیں، اور فرمایا کہ جو شخص صاحب استعداد ہو اور حج نہ کرے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ پھر یہودی مرے یا نصرانی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو کتنی اہم اور بہت ہی جو ہے فضیلت والی عبادت۔ فرمایا کہ حج جو ہے اس کے 3 فرائض ہیں اور 7 واجبات ہیں۔ 3 فرائض میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ احرام پہن کر نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور اسی طرح جو دوسرا ہے وہ وقوف عرفات ہے 9 ذوالحجہ کو، زوال سے لے کے مغرب تک جو ہے وقوف کرنا عرفات میں، یہ بھی فرض ہے۔ اور تیسرا طواف زیارت ہے، 10 11 12 کو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے مغرب سے پہلے پہلے۔ تو یہ 3 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ 7 واجبات ہیں۔ پہلا واجب جو ہے وہ وقوف مزدلفہ ہے، جو 10 تاریخ کو صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک ہوتا ہے، پہلا واجب۔ دوسرا ہے رمی، یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنا، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا، 7 کنکریاں مارنا۔ تیسرا واجب جو ہے قربانی، یعنی دم شکر کرنا۔ چوتھا واجب ہے قصر کرنا یا حلق کرنا۔ 5واں واجب ہے ان تینوں کو ترتیب سے کرنا۔ 6واں واجب ہے صفا مروہ، یعنی سعی کرنا طواف زیارت کے بعد۔ اور 7واں واجب ہے طواف وداع کرنا۔ تو یہ 3 فرائض اور 7 واجبات کو 5 ایام کے اندر اندر کرنا، یہ جو ہے حج کے اہم رکن میں سے ایک ہے۔ اس کو اس ترتیب سے اگر ہم کریں گے تو اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ دوسرا یہ حج کا سفر سفر عشق ہے، یہ سفر محبت ہے۔ فرمایا کہ اس سفر میں سلام کو عام کرنا، ہر ایک کو سلام کرنا، کھانا کھلانا، برداشت کرنا، معاف کرنا، یہ حاجی کے بہت اہم جو ہے وہ ایسے اہم کام ہے جن کی وجہ سے حاجی کا حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم نے اگر حج کیا اور اس میں کوئی گناہ نہیں کیا اور ایسی لغو بات نہیں کی، وہ فرمایا تم ایسے ہو جس سے بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں بہترین حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے عازمین حج کے لیے اس سال جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو مقبول فرمائے، آمین۔